نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ برطانوی آئین کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر جو ایک بنیادی سوال پارلیمنٹ سے متعلق اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے وہ لا میکنگ پروسیس ہے ان دا برٹش پارلیمنٹ۔ اب برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی کا جو وضع کردہ موجودہ طریقہ کار ہے وہ یقینی بات ہے کہ ماضی کی جو نظام ہے اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی کے نتیجے کے اندر یہ اختیار کیا گیا۔ پہلے تمام اختیارات کا سر چشمہ جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ کو تصور کیا جاتا تھا، پھر جب ہاؤس آف کامن آ گیا تو ایوان بالا کی جو بالادستی تھی اس کو قائم رکھنا ممکن نہ رہا، تو پھر مختلف پارلیمنٹری ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ اختیارات کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کا راستہ اختیار کر لیا گیا۔ اگرچہ ہاؤس آف لارڈ نے اپنے اختیارات کو ہاؤس آف کامن کی طرف منتقل کرنے کے لحاظ سے ریزسٹنس دکھائی، لیکن جو ہاؤس آف لارڈ کی رکنیت دینے کا جو اختیار تھا بادشاہ نے اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسے قانون سازی کا عمل حاصل کر لیا کہ جہاں پر جو وہ اختیارات جو ہے وہ قانون سازی کے عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ سے ہاؤس آف کامن جو ہے منتقل۔ اس کی بنیادی ضرورت اور تقاضا یہ تھا کہ ہاؤس آف لارڈ جو ہے مونارکی کا نظام کی تو عکاسی کرتا ہے، لیکن عوام کی نمائندگی کے لحاظ سے ہاؤس آف کامن جو ہے وہ اولین اہمیت کا حامل تھا۔ تو اسے کہتے ہیں جب اقتدار جو ہے وہ بادشاہ سے نکل کر جو ہے وہ عوام کی طرف منتقل ہو گیا، جمہوریت کا پودا پروان چڑھتا چلا گیا، تو پھر وہاں پر جا کر اختیارات کے توازن کے لحاظ سے بھی ایسے ادارے مضبوط ہوتے چلے گئے جو عوامی نمائندگی کی عکاسی کرتے۔ تو دیٹ از وائی 1911 کے قوانین پارلیمنٹ کو یا 1949 کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہمیں قانون سازی کے اندر بھی جو ہے وہ ہاؤس آف کامن کی جو اختیارات ہے اس کے لحاظ سے ہمیں ایک واضح تبدیلی کا تصور۔ لیکن اگر ہم عہد حاضر کے اندر جا کر دیکھیں تو بنیادی طور پر جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ایز سچ کوئی قانون اور آئین کے درمیان کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے، کیوں کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ آئین کے لیے کوئی تشکیل کا کوئی طریقہ کار یا تبدیلی کا طریقہ کار یا قانون کے طریقہ کار کے اندر کوئی ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ دراصل وہ چونکہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اس لیے وہاں پر جو بھی قانون بنتا ہے چاہے وہ لوگوں سے متعلق ہو یا ملک کا نظم و نسق چلانے کے اداروں سے متعلق ہو، وہ اس پارلیمنٹ ایکٹ کے طور پر تشکیل دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو ہمیں یہ بنیادی تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک دوسرا جو تصور ہے اس کے اندر جو سمجھ کے وہاں پر جو قوانین ہیں وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے تو فرق پائے جاتے ہیں، لیکن اس نوعیت کے لحاظ سے ان کی جو تشکیل ہے یا ان کی منظوری کے عمل کے اندر ہمیں جو ہے وہ کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پھر جو ایک بائی کیمرل لیجسلیچرز ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی کا جو تصور ہے اس کے اندر بھی نہ صرف اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں بلکہ الٹیمیٹ جو پبلک ایوان ہوتا ہے یا جو ہاؤس آف کامن جس طرح کا اس طرح کے عوامی نمائندے کی جو طاقت ہے وہ ایک ایوان بالا جو اپر ہاؤس ہے یا دارالعمرہ ہاؤس آف لارڈ، اس کے اوپر جو عوامی نمائندگی کی جو طاقت ہے وہ قانون سازی کے عمل کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو بنیادی اصول پہلے کو سمجھنا ہے کہ وہاں پر جو مسودات ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ پبلک بل بھی ہوتے ہیں، پبلک بل بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ پبلک بل بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ بل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر مختلف کیٹیگریز ہے۔ اوبیسلی جو بل گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے لہٰذا ایگزیکٹو کے اراکین وہاں کی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ تو انہیں اپنے جو مختلف عہدوں سے متعلق یا اداروں سے متعلق جو ہے وہ قانون سازی کو متعارف کروانے کا، اسے منظور کروانے کا جو ہے وہ حق اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کے جو کیبنٹ کے اراکین ہیں ان کی طرف سے۔ پھر اس طرح ایک پبلک جو بل ہوتے ہیں وہ پورے ملک اور قوم کی مفادات کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن جو ہے وہ اس کو پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پرائیویٹ پبلک بل کوئی پرائیویٹ ممبر جو حکومت وقت کا حصہ نہ ہو تو اس کو اس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور سب سے پرائیویٹ بل کے کسی خاص طبقے یا علاقے سے متعلق جو بل انٹروڈیوس کیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دی پرائیویٹ۔ تو اس طرح یہاں پر ہمیں ان کو جو ایک ڈیفرینسیشن کرتے ہیں ان کے موضوعات کے لحاظ سے کرتے ہیں، قانون سازی کے طریقہ کار کے لحاظ سے کوئی ہمیں واضح جو ہے وہ امتیاز قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک بنیادی تصور ہے جو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک 5 ریڈنگ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ جو ایک مسودہ کسی ایوان کے اندر منظور کیا جاتا ہے اسے 5 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی کہ فرسٹ ریڈنگ ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد رپورٹ کا مرحلہ ہے، اور پھر جو ہے وہ تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کا عمل بھی اسے کہتے ہیں۔
اب یہاں پر جا کر جو مسودہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو قانون نہیں کہلاتا، دیٹ از کالڈ دا بل یا مسودہ۔ یہ قانون کا درجہ اس وقت حاصل کرتا ہے جب اپنے حتمی مراحل، یعنی کہ جو monarch ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اس کے اوپر اپنے سگنیچر نہیں کر دیتا۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو تصور ہے کہ ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنا، اس کو انٹروڈیوس کرنا، وہ ایک کاروائی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ممبر جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں یہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس کی اگر وہ ریڈنگ کرنا چاہے یا اس کے متعلق کوئی نکات بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کی کاپیوں کو ڈسٹریبیوٹ کر کے بھی اس مسودے کی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ مکمل تصور کر لیا جاتا ہے۔ پھر جو سیکنڈ اس کا ریڈنگ کا کانسیپٹ ہے، وہاں پر جو مسودہ پیش کیا گیا تو اس سے متعلق جو اصول و ضوابط تحریر ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اور پارلیمنٹ کے اراکین جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے یا اپنی جو پارٹی جو وابستگی ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر اپنا اظہار رائے کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے اس کے بعد کمیٹی کا مرحلہ آ جاتا ہے، جو وہاں کی دونوں ہاؤسز کے اندر جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ دراصل ان اراکین پر مشتمل ہوتی ہیں جو اس کسی شعبے سے متعلق جو ہے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں یا مہارت رکھتے ہوں یا ان کی وجہ شہرت ان سے متعلق ہو۔ تو اس سے زیادہ تر جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ مختلف موضوعات کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں، اور لہٰذا جو مسودہ جس شعبے سے متعلق ہو زندگی کے، اسی شعبے سے متعلق جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہوتی ہے اسی کو مسودہ جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں لوگوں کے ذریعے اس پہ بحث، اور جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ بل ایک مرتبہ جو ہاؤس کے باہر ایک کمیٹی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اور کمیٹی کے اندر اور ہاؤس کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ کمیٹی کے اندر جو بحث و تمیز ہے یا معاونت ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو کمیٹی میں بلائے جاتے ہیں یا کمیٹی کے اندر جا کر اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اسے یہ ایک اوپن ڈسکشن کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو کمیٹی کے صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ رائے لینے کا اپنا حق جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جبکہ جو ہاؤس کے اندر بحث ہوتی ہے وہ صرف انہی لوگوں کے ذریعے ہو سکتے ہیں جو اس کے ممبر ہوتے ہیں، دوسرا اس کا جو ہے وہ بحث میں حصہ لیں۔ تو یہاں پر وہ ایک تفصیلی بحث کے بعد کمیٹی جب اپنے تمام تجاویز تیار کر لیتی ہے، اس کو منظور کر لیتی ہے، یا اس پہ ترامیم تجویز کرتی ہے، یا اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتی ہے، لیکن یہ بھیجا ضرور جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کل کرنے کا تصور نہیں ہے کہ کمیٹی مسودے کو ختم کر دے گی، وہ اپنا واپس بھیجے گی اسی ایوان کو جس سے اسے بھیجا گیا ہے، اور پھر وہ اس ایوان کے اندر جو وہ ایک موضوع کے اوپر بحث کی جائے گی کہ جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کیا خامیاں تلاش کی گئی، کیا اس کے اندر تبدیلی تجویز کی گئی ہے، یا اس کو ختم کرنے کا کہا گیا تو کیوں کہا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر ان نکات کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے لے کر جو ووٹنگ عمل جو ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے وہ ہمیں 5 مراحل سے گزرنے کے بعد ایک مسودہ جو ہے وہ دوسرے ایوان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو بنیادی سوچ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسودہ وہ لازمی طور پر کسی ایک ہاؤس کے اندر ہی پیش ہو سکتا ہے، کسی بھی دونوں یعنی کہ ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈ دونوں میں سے کہیں بھی انیشیٹو لیا۔ بالعموم جو مسودات جو ہے وہ زیادہ بحث و تمیز کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، یا جن پر فوری طور پر قانون سازی کا کوئی تقاضا جو ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر سوچ اور فکر کے تحت کوئی اصول ہے، تو وہ ایوان بالا میں بھیج دیے جاتے ہیں، کیونکہ ایوان بالا جو ہے وہ اپنی کارروائی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے محدود لوگوں کے ذریعے چونکہ وہ ایوان چلتا ہے تو زیادہ بہتر طریقے ان کی خوبیاں خامیوں کو پرکھ کر جو ہے وہ ایک رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پبلک ایشو ہے تو وہ یقینی بات ہے کہ ہاؤس آف کامن کے اندر پہلے پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن پابندی دھارے کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جب وہ پھر وہی 5 مراحل جب ایک ایوان سے گزر جائے گا دوسرے ایوان سے بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا، یعنی کہ فرسٹ ریڈنگ اور پھر سیکنڈ ریڈنگ، پھر کمیٹی کا مرحلہ، کمیٹی رپورٹ، اور لیکن یہاں پر جو ہے وہ تھرڈ ریڈنگ اور پھر ووٹنگ کا مرحلہ۔ یہاں پر جب دونوں ایوان منظور کر لیں تو پھر یہ جو ہے وہ ایوان کی طرف سے جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے اپروول کے لیے بھیج دیتا ہے ٹو دا monarch، جس کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا بھی درجہ ہوتا ہے۔ تو اگر جو اس کی ڈسکریشن ہی تصور کی جاتی ہے کہ اس پہ سائن کرے یا نہ کرے، لیکن اب وہاں کی جو روایات ہیں اور جو ان کا مروجہ نظام ہے اس کے مطابق جو ہے یہ تصور کر لیا جاتا ہے، یقین کر لیا جاتا ہے کہ وہ جو بھیجا جائے گا اس پر وہ ایز اٹ از جو ہے وہ سائن کر دے گا۔ تو اس طرح جب یہ monarch اس پہ اپنے بادشاہ کی طرف سے جو ہے سائن ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹ اٹ بیکمز دا لا۔ لیکن یہاں پر جو ایک تصور درمیان میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسودے کے اوپر جو ہے وہ ایوان زیری یعنی کہ ہاؤس آف کامن اور ایوان بالا ہاؤس آف لارڈ کے درمیان کسی اصول و ضوابط کے لحاظ سے کوئی ترمیم اور تجویز کا کوئی تصور قائم ہو جائے یا اختلاف رائے کا کوئی معنی مفہوم پیدا ہو جائے تو پھر ان کو ریزالو کیا جاتا ہے، اور ریزالو کیے بغیر جو ہے وہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا، یا اسے ایک جو کنسنٹ آف دا monarch ہے اس سے نہیں بھیجا جاتا۔ تو پہلے دونوں ایوانوں کا اختلاف رائے، اور اس کے لیے جو لاہ عمل اختیار کیا گیا وہ بنیادی طور پر دونوں
اراکین کے جو ہے وہ چیدہ چیدہ افراد جو ہے وہ تشکیل دے دیے جاتے ہیں، جو اس نکات کے اوپر جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ایک نقطۂ نظر تشکیل دیتے ہیں، اور پھر وہ باہم ایک دوسرے سے مشاورت کے لیے جو ہے وہ ایکسچینج آف دا ویو یا ایکسچینج آف دا اوپینین بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اسے پنگ پونگ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو ہے وہ ایک مسودہ جو ہے ایوان زیری سے ایوان بالا کے راکین ایوان بالا، لیکن یہ دراصل چند لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ معاملات فہمی کے لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ تصور پایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ جو عمل ہے یہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ مسودہ جو ہے وہ فوری مقاصد کے لیے ناگزیر ہے منظور ہونا، یا لانگ ٹرم اس کے مقاصد ہے۔ تو اگر تو یہ شارٹ ٹرم اور وہ کرنٹ حالات و واقعات کے تحت اس کا نافذ ہونا ضروری ہو، تو پھر اس کے لیے جو نیگوسیشن کا جو عمل ہے دونوں ہوتے کے اسپیشل اراکین کے درمیان، وہ اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، تاکہ جلد از جلد جو ہے اس کے اوپر ہم آہنگی کا تصور ہے۔ جب دونوں طرف سے اراکین پر مشتمل جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کسی ایک مشترکہ اصول کے اوپر اتفاق کر لیتی ہیں، تو پھر وہ ہاؤس آف کامن سے منظور کر کے اسے ہاؤس آف لارڈ کو جس سے ریڈنگ کے طور پر بھیج دیا جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی اٹ سینڈ ٹو دا مناظر۔ کہتے ہیں یہاں پر اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے جو وہ ایک عمل جو ہے وہ نیگوسیشن کا اور کمپرومائزنگ کا اور باہمی ہم آہنگی کے تصور کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، اور اس طرح جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک قانون کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹری نظام حکومت ہے، اس پارلیمنٹری نظام حکومت کے اندر جا کر جو ہے جو قانون سازی کا جو عمل ہوتا ہے، اس عمل کے اندر جو زیادہ اہم کردار ہوتا ہے وہ حکومت وقت ہے۔ یہی وجہ کہ جو مسودات حکومت وقت پیش کرتے ہیں اس کا منظور ہونا ناگزیر ہوتا ہے، اور جو دیگر اراکین کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں ان کا منظور ہونا حالات و واقعات اور حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ وہ کس حد تک ان مسودات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے منشور یا اپنے مقاصد یا ملک کے لوگوں کے مفادات کو دیکھتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ ہم آہنگی کا ایک نظام ہے جو ایک اپنے مراحل سے گزر کر جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔